السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے بنی اسرائیل کی بات شروع کی اور بنی اسرائیل سے بہت کچھ ہم اپنے لیے سیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جو ہیں کس طرح کے وہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے حکم کو کیسے ماننا ہے۔ اور جب انسان ایک غلامی کی زندگی گزارتا ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ اس کا جب ایسا بن جاتا ہے تو اس کے لیے ہیلدی پیٹرنز کو اڈاپٹ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور ہیلدی پیٹرنز پہ وہی لوگ زیادہ تر پھر اپنے آپ کو سسٹین کر پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوط کرتے ہیں، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پہ اپنے یقین کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ورس نمبر 63 سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ ہے تم سے۔ یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پرومس لیا تھا، اور کب پرومس لیا تھا؟ ان کے سر کے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا اور ان کو کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو دیا ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے۔ اور کیوں پکڑو؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسج دیا تھا اس کو کہا تھا کہ قوت کے ساتھ پکڑو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جو ڈیوائن میسج ہوتا ہے اس کو بہت قوت کے ساتھ پکڑتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بہت اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، تو اس سے ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے، اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، آپ اگر جنرلی دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے، کون سی چیز کو ہم سب نے بہت قوت کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے؟ کس چیز کو ہم بہت قوت کے ساتھ پکڑتے ہیں اور اس کو ہولڈ کرتے ہیں؟ جی، موبائل، ہمارا فون، سیل فون۔ اور اگر ہمارا سیل فون ہمیں نہ مل رہا ہو، لیٹ سے آپ نے کہیں رکھا اور اب آپ کو نہیں مل رہا، تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ پاگل ہو جاتے ہیں ہم کہ میرا فون نہیں مل رہا، اور ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والا ایٹیچیوڈ ہمارا قرآن کے لیے نہیں ہوتا، یہ والا ایٹیچیوڈ ہمارا اپنے ڈیوائن اسکرپچر کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا، جیسے اسپیشلی جب ہم مینٹل ہیلتھ کے چیلنج سے گزر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جب ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس لیے تمہاری لائف میں یہ چیلنجز آ رہے ہیں، یہ بات ہمارے دل کو جا کے بہت زیادہ لگتی ہے، بہت ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ what do you mean، کیوں مجھے ایسی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے نا، وہ قرآن سے ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سے ملتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو چیلنجز ہیں نا، بہت سے چیلنجز کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، جس سے ہمارا چیلنج ہو رہا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے جو مطلب نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں ان کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کسی ایون ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے نا، اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ وہ بھی کئی جگہوں پہ آپ کو اسپیکولیشن دیں گے یا آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، فیوچر کے بارے میں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کر سکتا ہے، ہمارے دل کو اس طرف ڈال سکتا ہے۔ تو آپ کو بہت سی معاملات میں آنسر نہیں ملے گا، جیسے اف یو آر اے انوسینٹ وکٹم، کسی نے آپ کو اتنا ٹراما دیا، اتنا ٹراما دیا، اب آپ مجھے بتائیں نا، دنیا کی کوئی بھی تعلیم آپ کو کیا جواب اس کا دے گی؟ آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ نے ہمیشہ زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، آپ نے اپنے والدین کا بھی بڑا خیال رکھا ہے، آپ نے ان کی مرضی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور شادی کرنے کے بعد آپ کی لائف میں چیلنجز آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو ایک ابیوسو ہسبینڈ مل گیا، تو ہم کہتے ہیں وائی می؟ یا آپ کو چائلڈہڈ میں آپ نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اینڈ سم ون abused you one way or the other، یا یہ کہ کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کسی کی سپریشن ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کسی کا کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے۔ اب یہ اور اس طرح کے بہت سارے سینیریوز ہیں جس میں تھنگز آر ناٹ ان آور کنٹرول، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی ایسے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کبھی کوئی ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کر جاتا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی ہوتی،
اور ان ساری باتوں میں ہم بہت زیادہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، وائی وائی وائی، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مطلب کوئی مشکل آئی ہوتی ہے نا، تو بیسیکلی اٹس اللہ تعالیٰ چاہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو اللہ نے ہمیں دیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑیں. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو نماز نہیں پڑھ رہی، میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو تسبیحات کی نہیں جا رہی. آپ جو مجھے دعا بتا رہی ہیں میں انٹرنلائز ہی نہیں کر پا رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لاجک نہیں سمجھ آ رہی، میرے ساتھ اتنا برا ہوتا جا رہا ہے، میں کیوں دعائیں مانگوں؟ لیکن یہاں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، اس کو یاد کرو. کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں کہا تھا نا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو قوت کے ساتھ پکڑو گے تو تم کامیاب رہو گے، قرآن اور سنت. تو ہمیں ہر معاملے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہیں تو دیکھیں ہمیں بہت سکون ملتا ہے، بڑی بڑی مشکل سچویشن میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا کہا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر گئے تم اس کے بعد، نہیں تم نے بات سنی، تمہارا جو دل چاہ رہا تھا وہ تم نے کرنے کی کوشش کی، تم نے اپنا منہ پھیر لیا. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ نہیں بات مان رہے تھے، جو ان کا دل چاہ رہا تھا وہ کرنا چاہ رہے تھے. اٹس ڈیفیکلٹ سینیریو. پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی آپ دیکھیں ہماری لائف میں بھی اس طرح کی بہت سی سینیریوز آتے ہیں جس میں ہم کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر چانس دے دیتا ہے. اگر ہم اس چانس کو وائزلی یوز کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نہیں یوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں. آپ کو لاس جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے انسان نے میرے ساتھ کیا کیا. ہر لاس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے آج نماز پڑھی، میری نماز کی کوالٹی کیا تھی، میں نے آج استغفار پڑھا، میں نے آج صبح شام کی پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں. یہ چیک لسٹ ہمارے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے. جیسے دیکھیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ جب اسے بتاتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا، امی کو ڈانٹنا نہیں شروع کر دیتا آپ نے اس کو کیا کھلا دیا، یا ہمیں ویسے نہیں کہتا. ایک چیک لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس، آپ نے یہ کھایا، یہ کیا، یہ چیز لی، یہ چیز دی، اور اسی سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی تھی، کس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے سبت کے دن. یہ اصحاب السبت کی بات ہو رہی ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. تو بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے. اس واقعے کو سورہ الاعراف میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں صرف یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یعنی پہلے ہمیں سٹوری یہ پوری پتہ ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے پھر ہم نے لرننگ آؤٹ کم اپنے لیے لینا ہے. تو یہاں پہ اس کا ایک گلمپس دیا گیا اس سٹوری کا، اور گلمپس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصحاب السبت کون تھے؟ یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو کہ ایک ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا ٹاؤن وہاں پہ تھا. اب وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور مچھلیاں پکڑ کے تو جو ہے اس کو بیچتے تھے اور ان کو فائدہ ہوتا تھا. تو جب بنی اسرائیل کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے عبادت کا، اور ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ جمعے کی نماز کے لیے سب اپنا بزنس بند کر دو، نماز پڑھو اور پھر واپس اپنے کام پہ چلے جاؤ. لیکن بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے جو چھٹی کا دن ہے، جو خاص آپ کی عبادت کا دن ہے، دیٹ از سبت، سیٹرڈے. اس دن آپ کوئی کام نہیں کریں گے. اور ابھی بھی جو بہت پریکٹسنگ جیوز ہوتے ہیں وہ سبت والے دن جو ہے ایون لائٹ نہیں جلاتے، کوئی اور کام نہیں کرتے، یعنی بہت وہ منیمم اس پہ رہتے ہیں. تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. پہلے یہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے تو کوئی کام نہیں کرنا اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ وہیں سے آتا ہے. اور ٹیسٹ کس شکل میں آیا کہ وہ کام تو کوئی نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ایک دن پہلے یا پورا ہفتہ جو وہ کام کرتے تھے تو مچھلیاں ان کو مشکل سے پکڑنی پڑتی تھیں. لیکن جس دن وہ سبت کا دن ہوتا تھا، ہفتے کا دن ہوتا تھا، اس دن مچھلیاں چھلانگیں لگاتی تھیں وہاں پہ، ہر طرف وہ نظر آ رہی ہوتی تھیں. اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو پھر ہوتا تھا کہ
جیسے ہوتا ہے نا ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ بھی اب یہ سامنے مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کریں، تو دے ٹرائی ٹو بی ویری اسمارٹ، اور اسمارٹنیس انہوں نے کیا کی کہ ایک دن پہلے جال ڈال دیتے تھے اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہتے تھے مسکرا مسکرا کے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے آبویسلی کہ جی آج تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اگلے دن ان کے جال میں ڈھیر ساری مچھلیاں ہوتی تھیں، ان کو پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو بیچ دیتے تھے۔ اب یہاں پہ 3 گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو کھلم کھلا یہ غلط کام کر رہے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام تو نہیں کر رہے تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بھئی ان کی اپنی لائف ہے، یہ عقل مند ہے، ان کو خود پتہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، ہم کیوں بتائیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ خود نہیں کرتے تھے اور ان کو بار بار روکتے بھی تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی تو ان 2 گروہوں پہ آئی۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو کہ بات بھی نہیں مانتے تھے اور غلط کام کرتے تھے، اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ یہ وہ والا گروہ تھا جو کہ خود تو نہیں کر رہا تھا لیکن وہ روکتا بھی نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پتہ چلتا ہے، جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی غلط کام کو دیکھو اور تمہیں صحیح نہ لگے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو، اور اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہماری سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، جب بھی ہم دیکھیں کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے، اور اس کا سمارٹ طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں آنا چاہیے۔ ہماری مینٹل ہیلتھ کبھی کبھی اس وجہ سے بھی خراب ہوتی ہے کہ یا تو ہم اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں کسی غلط چیز کو دیکھ کے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں تو اس کو بھی ہم اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، اتنی بلنٹلی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، دوسرے انسان کو بھی ہرٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہمیں لگے کہ کوئی کام ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کا اوور سمارٹ انسان نہیں بننا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے چیٹ کر رہے ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں فار ایگزامپل کبھی کبھی ہم جب یعنی ریلیشن شپس میں ہمیں پرابلمز آتی ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو انوسنٹ وکٹم بنا لیتے ہیں، اور دوسرا انسان جو ہے اس کی جو سفرنگ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں جب سے میں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، پہلے مجھے ہمیشہ لگا کرتا تھا جب بھی میں کوچنگ میں جاتی تھی کہ اچھا جی ایک وکٹم ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے اس کو، وہ کرمنل ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ ابیوزر ہے، اور دوسرا وکٹم ہے۔ لیکن جب میں نے ان ڈیپتھ دیکھنا شروع کیا ہے تقریباً ہر سینیریو میں مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ دونوں وکٹمز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وکٹم ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو بھی ہرٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ وکٹم اس طرح سے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کے اپنی لائف کے اتنے چیلنجز ہیں، اس کے اپنے اتنی زندگی میں ابیوزز ہیں جس نے اس بیچارے کو ان ریٹرن ابیوزر بنا دیا ہے، اور جو سفر کر رہا ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے، اس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اگر آپ کبھی بھی کسی سیشن میں بیٹھ کر اس انسان کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی دکھا دیں جس نے آپ کو تنگ کیا ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ تھراپسٹ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہاؤ کین یو لائک ایون سے کہ ہائے وہ بیچارہ یا ہائے وہ بیچاری، سارا ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تو ہمیں نا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے زندگی دی ہے، جس سے مواقع دیے ہیں، تو ہم نا ایسی ٹرانسپیرنسی رکھیں آپس میں بات چیت میں، آپس میں ریلیشن شپ میں، کہ خود بھی گرو کریں اور دوسروں کو بھی گرو کرنے کا موقع دیں۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ یعنی اگر آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کرش کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں ابھی ان کو نہیں پتہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی دے دی تھی، یعنی کتنی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ویسے تو ہم ہر چیز میں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو فلاں میرا ریلیٹیو ہے اور یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ حرام ہے نا، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے نا اس نے غلط کام کیا، اس نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، لیکن دل بھی تو بڑا کرنا ہے نا ہم نے بہت سے معاملات میں۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ موعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ ایک نصیحت بھیج رہا ہے متقی لوگوں کے لیے، اور ان کو کیا بنایا گیا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اور اللہ تعالیٰ نے نکالن ایسی عبرت بنایا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی
شکلیں جو ہیں وہ مس کر دی تھیں، اور ان کے لائف کے جو چیلنجز تھے وہ کتنے زیادہ یعنی لوگوں کو اس وقت نظر آئے تھے، ان کو پتہ چلا تھا، انہوں نے سامنے دیکھا تھا. ہیونگ نو ایمپتھی از آلسو سارٹ آف ابیوز. جی بالکل، ایمپتھی ہمیں ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ان کے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ دو لوگ تھے، ان کے کوئی آپس میں جھگڑا تھا، اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا. جب وہ قتل ہو گیا تو اس نے اٹھا کر اس کی باڈی کسی اور کے گھر کے سامنے رکھ دی، الزام دوسرے پہ لگ گیا. اس وقت کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج تو تھی نہیں کہ پتہ چلتا. اور جب یہ معاملہ لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے غلط کام کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ ایک گائے لیں، گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ اس کی باڈی پہ لگائیں جو ہے قتل ہوا ہے، اور وہ اٹھے گا اور وہ بتائے گا خود سے. اب اس میں ایک تو میریکل دکھانا تھا، اور دوسرا جو ان کی گائے کی محبت تھی نا، جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ ان کے دل میں سے نکالنی تھی. ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا تھا. تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا، یأمرکم، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی کہ تم گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کیا جواب میں کہا، کیا تم بناتے ہو ہمارے ساتھ مذاق؟ آر یو کیڈنگ، آر یو جوکنگ؟ یعنی وہ کیونکہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، جب کوئی انسان کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس طرح کی باتیں بناتا ہے. قولا، اس نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں. یعنی وائی وڈ آئی جوک؟ یعنی دین کا معاملہ کوئی ایسے لطیفوں کا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس قسم کے فضول باتیں جو ہیں وہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے کام نہیں کرتا، میں جاہل نہیں ہوں کہ جو ایک سیریس میٹر ہے اس پہ بھی میں ہنسی مذاق اس چیز کو بنا لوں. اس پہ کیا انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں واضح کرے کہ وہ کیسی گائے ہو، تھوڑی سی ہمیں کوئی اور ڈیٹیل دے دے کیسی گائے ہو. بیسیکلی وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ اس کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے تھے، اور پوسٹ پون کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی توجیحات نکال رہے تھے، ایکسکیوزز لے کر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قالا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ کیسی گائے ہے، نہ وہ بوڑھی ہے، لا فاردن ولا بکر، اور نہ وہ چھوٹی ہے، عوانم بین ذالک، وہ درمیان کی ایج کی ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اب کر لو. ٹھیک ہے، ابھی درمیان میں. اب انہوں نے اپنی زندگی اور ڈیفیکلٹ بنا لی جب انہوں نے یہ پوچھ لیا. اب ان کو ذرا زیادہ ریسٹرکٹیو اپروچ ہوگی ہے کہ کیسی گائے چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے اس کا کلر کیسا ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو زرد رنگ کی ہو، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہو دیکھنے والے کو. آپ سوچیں، اٹ بیکیم مور ڈیفیکلٹ. اب گائے کیسی چاہیے؟ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت نہ بوڑھی ہے نہ بہت ینگ ہے، پھر آپ نے اس کا کلر دیکھنا ہے کہ کلر کیسا ہو، اور آپ تنگ ہو رہے ہیں. اب وہاں پہ بھی نہیں وہ رکے، انہوں نے پھر کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو وہ. اب انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، مشتبہ ہو گئی ہے ہم پہ، کنفیوز ہیں ابھی تک ہم. وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو ہم ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ابھی بھی کچھ شک ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. قولا، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ کیسی گائے ہے، نہ تو وہ ہل چلاتی ہے زمین میں، اور نہ ہی وہ سیراب کرتی ہے کھیتی کو، یعنی وہ کوئی کام شام بھی نہیں کری. مسلمت اللہ شیعت فیہا، صحیح سلامت ہے اس پہ، کوئی داغ نہیں ہے. اب وہ بیچارے اور ٹریپ ہو گئے، اب انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیا کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب لایا ہے تو حق. یہ جو ہوتا ہے نا، جیسے میرے منہ سے کیا نکلے کہ اب وہ بیچارے ٹریپ ہو گئے. بیچارے اسی لیے کہ اگر ان کو کوئی عقل ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک سیدھا سادہ سا حکم آیا آپ اس کو پورا کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا، ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے نا یہ میڈیسن کھانی ہے صبح دوپہر شام. ڈاکٹر صاحب کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. اگر ڈاکٹر کہتا ہے جب مرضی کھا لیں تو تسلی نہیں ہوتی، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے اچھا جی آپ کھانے سے پہلے کھا لیں. کیونکہ دیکھیں جس میڈیسن کے ساتھ کوئی خاص انسٹرکشن ہوتی ہے یوزلی، ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی انسان ہے کبھی بھول سکتا ہے، بٹ یوزلی ڈاکٹرز جو ہیں نا اس کے مطابق آپ کو پہلے ہی انسٹرکشن دے دیتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کھانی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ. اچھا جی اب ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اچھا چلیں آپ پانی کے ساتھ لے لیں. اچھا پانی گرم ہو ٹھنڈا ہو،
اچھا اس کو 2 دفعہ کھا سکتے ہیں 3 دفعہ کھا سکتے ہیں، اس کو اس سے ملا کے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. یعنی ہم اتنی چیزیں جو ارریلیونٹ ہوتی ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کو زیادہ مشکل بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح تھیراپی میں بھی جب ہم جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑے اسپیسیفک کوشچنز لکھ کے لاتے ہیں، اور وہ کوشچن پوچھتے ہیں، ان کے آنسرز لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ود ان اے ویک وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ کچھ لکھتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ وہ میں نے تو کرنا تھا لیکن فلاں کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لے کر آئے ہیں حق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا، اور مطلب نہ وہ قریب تھے کہ وہ کام کرتے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے. پھر کیا ہوا یہ کرنے کے بعد؟ اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، پھر ایک دوسرے پر ڈرانے لگے تم اس کے بارے میں، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تھے تم اس کو چھپاتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا تھا، انہوں نے پھر اس کو جو ذبح کیا، وہ ایک بچڑے کی محبت بھی دل سے نکلی. جو انہوں نے سوالات کیے، ان کو زیادہ مشکل طریقے سے وہ کام کرنا پڑا، کرنا تو پھر بھی پڑا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے کام کر لیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا سینس آف اچیومنٹ بھی پھر آپ کو نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو ایکسپوز بھی کر دیا کہ جی کس نے قتل کیا تھا، اور ان کو یہ کہا کہ مارو اس کے بعض حصے کو اس کے ساتھ. کذالک یحیی اللہ موتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دکھانا تھا کہ جیسے ابھی یہ گوشت کا ٹکڑا مارنے سے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، وہ جو شخص مر گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، وہ زندہ ہوا، اور اس نے مقتول کا نام بھی بتا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سب کو زندہ کرے گا، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم عقل استعمال کریں. ہماری پرابلم کیا ہے؟ جب ہم دیندار نہیں ہوتے تب ہم ویسے عقل نہیں استعمال کر رہے ہوتے، اور جب ہم دین پڑھ لیتے ہیں پھر ماشاءاللہ ہماری عقل پھر بھی گھاس چرنے چلی جاتی ہے. پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اوور گلٹ میں چلے جاتے ہیں. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یعنی اگر لیٹس سے ایک ابیوزو ہسبینڈ ہے، بہت مارتا رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، اور وہ مجھے پوچھ رہی ہیں کہ میں اس سے تھوڑی سی سپریشن لینا چاہ رہی ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ مجھے گناہ تو نہیں دے گا، اس پہ میری پوچھ تو نہیں ہوگی، پکڑ تو نہیں ہوگی اگر میں تھوڑی سی سپریشن اس سے رکھ لوں تاکہ وہ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرے. میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ آپ کو مار رہا ہے اور آپ کو ابیوز کر رہا ہے اور پھر آپ کو چیٹ کر رہا ہے، اور آپ اسے کہتی ہیں کہ میں بہت اپسیٹ ہوں، ابھی تم میرے پاس نہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں نہیں مارے کھاؤ جا کے؟ اور وہ چیٹ بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، تم نے گھر بسانا ہے ہر حال میں. وہ 2 منٹ سوچتی نہیں، پھر کہتی نہیں کبھی نہیں کہے گا. تو میں نے کہا پھر آپ کیوں سوچتی ہیں ایسے؟ مطلب یہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. جب ہم ذرا سا لاجیکلی سوچتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب کہاں کہاں ہمیں آسانیاں دے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود وہ غلطیاں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دین کے معاملات میں بہت عقل استعمال کرنی ہے، اور جب ہم دین کے معاملات میں عقل استعمال کریں گے نا، تو ہم جب تھیراپی میں ہوں گے تب بھی عقل استعمال کریں گے، اور جب ہم تھیراپی میں نہیں بھی ہیں اور ہماری زندگی کے چیلنجز آ رہے ہیں نا، وہاں پر بھی ہماری عقل جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کرے گی. اس لیے اس دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں جی 2-3 کوشچن ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں. It's been 9 years since our marriage, but we have a huge difference in our personalities. He is ESTP. He likes adventure, thrill, loud noises, entertainment and fun all the time. And I am INFG. یہ جو personality test ہوتے ہیں اس کی بات کر رہی ہیں. Personality type, I always like deep and meaningful conversations and relationship, and I'm constantly on my journey of self-discovery. I crave for knowledge, wisdom, purpose, and soul enriching gathering. I accept him as he is and never asked him to change, but he always wants me to change and become like him. But the problem is he always criticizes me and comments on me. He said, you attend Quran class, so تمہیں تو کبھی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو ہر وقت شکر گزار بن کے رہنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں why am I not an angel? He is a good guy in the sense that he fulfills all my physical need, but he never wants to invest in my education or learning. I said to him, میں علم حاصل کروں گی تو ہی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دوں گی.
But I don't know why he didn't understand this simple thing. My boys are growing up and they're looking forward to his father now, but he lacks connection with himself and Quran. This disturbs me a lot. What should I do regarding our differences in personality and him as father of my children? How I make him close to Allah and be practicing Muslim? اچھا، پہلی بات میں آپ کو چیز بتاؤں، ہم کسی بھی شادی شدہ زندگی میں جائیں گے تو موسٹلی لوگوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بس کوئی بہت بڑا ابیوزر نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ وہ آپ کو یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ تم ایسی ہو، کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ ان سے ہیلدی طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں. آپ کی شاید ایموشنل باؤنڈری ویک ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیلنج ہوتا ہے. اور اگر آپ کو وہ کہتے بھی ہیں کہ تم درس پہ جاتی ہو، آپ سوچیں میرے گھر میں تو مجھے سب کہتے ہیں تم تو پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہو، تو تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے. تو ہاں، میرا بچہ روبوٹ تو نہیں ہے نا، میرا بچہ انسان کا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ٹیسٹ بھی تو رکھے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں، تو میری لائف میں کوئی ٹیسٹ نہ ہو؟ اگر میری لائف میں، پرسنل لائف میں ٹیسٹ نہیں ہوگا تو میں لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کیسے کر سکوں گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. اور یہ کہ ڈپریشن کا لنک تو ہے شکر گزاری سے بھی اور دین سے بھی، لیکن ناٹ نیسیسریلی. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ شکر گزار ہیں تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں کبھی بھی ڈپریشن کی دعائیں نہ بتائی جاتی، مسنون دعائیں کہ آپ جب ڈپریس ہوں تو یہ پڑھیں. کبھی بھی انبیاء ایسی دعائیں نہ پڑھتے جو ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ آپ نے ان کو ایکسپلین نہیں کرنا، یہ آپ کو اپنے لیے پتہ ہونی چاہیے. میں نے اپنی زندگی کا اصول رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو چیزیں اوور ایکسپلین نہیں کرتی. میں اپنے دماغ میں نا وہ ایک ریل چلا لیتی ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو میں کر لیتی ہوں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کرتے تو آپ خود انویسٹ کرنا شروع کر دیں. اور انویسٹ کرنے کے تو آج کل بڑے اسمارٹ طریقے ہیں. آپ بکس پڑھتی رہیں، اور اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے سیشنز آن لائن اٹینڈ کرتی رہیں، اپنے پیسے سیو کرتی رہیں، اس میں سے کرتی رہیں، اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کچھ سیکھ بھی لیں. مطلب میں بھی میڈیسن جب پڑھی تھی، مطلب میں نے ایک ڈگری کی تھی پیڈیاٹرکس میں، لیکن میں بھی اس سے زیادہ بہتر ڈگری کے لیے پڑھی تھی جہاں سے میرا قرآن کا جرنی شروع ہو گیا. تو میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم کو وہیں پاز دے دیا. مجھے بہت میری فیملی نے کہا کہ تم پڑھو کرو، میں نے کہا نہیں، مجھے پہلے قرآن پڑھنا ہے اور اس کو قرآن کو سمجھنا ہے. اور میں نے 20-25 سال بعد میں تھرو آؤٹ قرآن پڑھتی رہی، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے سائیکالوجی اتنی پڑھی جو شاید میں میڈیسن کے ساتھ نہیں پڑھ رہی تھی. میں نے بہت سارے شارٹ کورسز کیے، میں سیلف ڈیولپمنٹ کرتی رہی. میں نے اتنا سیکھا. میں وہ انسان ہوں جو کہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں کسی کا پڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے پھر اللہ نے مجھے توفیق دی قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 25 سال بعد مجھے موقع دیا کہ اب میں دوبارہ سے کوئی میڈیکل کی تعلیم میں واپس جاؤں. اور جب مجھے موقع ملا تو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں اتنا کچھ اس ٹائم تک پڑھ رہی تھی تو میں نے پڑھ لیا. اور میرے سامنے اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اسی طرح سے تعلیم حاصل کی تھی. تو سیلف پٹی میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوتے ہیں، خود اپنے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں ان کی پرسنالٹی کو کیسے چینج کروں. ان کی رسپانسبلٹی اپنے ریلیشن شپ کی ہے بچوں کے ساتھ، آپ کی رسپانسبلٹی اپنے ریلیشن شپ کی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے انلیس وہ آپ سے ایڈوائس لیں کہ بھی میں بچوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ، تم قرآن پڑھنے جاتی ہو تو مجھے ایڈوائس کرو، تو پھر آپ انہیں ایڈوائس کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں یہ بنتی ہے کہ آپ وہ کریں. اور اللہ کے قریب آپ لانا چاہتی ہیں، اگین اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ انہیں بہت سے مشورے دے سکتی ہیں. اگر وہ نہیں چاہتے، اگر آپ کوئی مشورہ دیتی ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں سنتے، دعا کریں بس. سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس. یہ وہی بات ہوئی کہ ڈاکٹر کا بچہ بیمار نہ ہو. جی میں نے تو یہ بھی سنا ہوا ہے کہ ہیں آپ کا بچہ بیمار ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمال ہے، آپ تو ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا جی ایکچولی اللہ تعالیٰ نے مجھے نا وہ روبوٹک بچہ نہیں دیا کہ میں اس کے اسکرو سارے فکس کر دوں، اس کو پروگرام کر دوں کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو. تو میرے ایک بچے کو جب ایک دفعہ انزائٹی شروع ہوئی اور پینک اٹیک ہوئے، آپ کو پتہ ہے میرا کوچنگ کا سفر بھی ایسے شروع ہوا. میں اپنے کولیگ کے پاس گئی جن سے میں نے پہلے سے ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو انزائٹی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سیشن لیں. میں نے کہا جی بالکل لیتے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے کہا ہیں یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اب جو آپ کام کریں گی، کیونکہ آپ آلریڈی لوگوں کے ساتھ اتنا کام کر رہی ہیں، لیکن جب آپ اپنی فیملی میں ایک ایسا چیلنج دیکھیں گی
اور جو کام اب آپ اس کے بعد کریں گی وہ ریمارکیبل ہوگا، بیکاز آپ کے اندر بہت ایمپتھی ہوگی. آپ نے صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو فیس کیا، اور فیس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے. اور واقعی دیٹ واز ون ریالٹی جو میری لائف میں آئی، کہ میں نے اس کے بعد سوچا کہ ہاں مجھے لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے.